آپ یہ یقین کریں کہ میں اس وقت اس ٹرک کے اوپر تھا جس ٹرک پہ دھماکہ ہوا ہے, جہاں 18 اکتوبر بی بی جس ٹرک پہ تھی 18 اکتوبر کو کراچی میں. آپ کو پتہ ہے بی بی شہید تو لیاقت باغ میں ہوئی نا جی, لیکن ان کا پہلا کارساز کے اوپر اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ 18 اکتوبر 2007 کو جب وہ جلا وطنی خود ساختہ ختم کر کے پاکستان آ رہی تھی تو ان کے وہاں پر کارساز شارع فیصل کے اوپر اپنا ایک بم دھماکہ ہوا تھا اور اس میں تقریباً میرے خیال 100-150 لوگ مارے گئے تھے. اور ان کا جس ٹرک کے اوپر بی بی شہید تھی یا جو ٹارگٹ تھا اس ٹرک کی چھت پہ میں بھی, مجھے جو ہے نا وہ اللہ خوش رکھے طلعت حسین نے چڑھا دیا. اب بیٹھے بٹھائے طلعت حسین میرا باس تھا, اس نے کہا جی مشتاق منہاس یہ دنیا جو ادھر آئی ہے یہ تو اپنی جگہ, تم کسی طرح بے نظیر بھٹو کی آپ جا کے کوئی انٹرویو کر سکتے ہو آئی ٹی وی کے لیے. میں نے کہا یہ وہاں پر وہ بندے جو آتے ہیں قریب جو آتے ہیں ان کو جو ہے نا وہاں سے اوپر سے ڈنڈے مارتے ہیں, اس ٹرک کے قریب نہیں کو جانے, مجھے کون اوپر چڑھائے گا. کہتا ہے پھر رپورٹر تو پھر یہی ہوا, پھر اس کی اپنی ہے. اچھا جی, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دائیں بائیں اس کی مختلف اندازہ لگایا کہ اس ٹرک کے اوپر کیسے چڑھ کے بے نظیر بھٹو سے بات کروں. پھر میرے ذہن میں آصف علی زرداری آ گیا. میں نے کال چھڑکائی وہاں سے جو ہے نا آصف علی زرداری کو دبئی میں. میں نے کہا زرداری صاحب میرے ساتھ اچھا ان کا سلام دعا یاد اللہ تھی. پھر اگلی بات بھی کروں گا, بیبی شہید ہوئی تو پھر آصف زرداری صاحب نے مجھے کہاں کال کی, میں کہاں تھا اس وقت. تو یہ بڑی ساری باتیں میں زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کیا آپ کے ساتھ دل آ گیا, شاید کچھ باتیں میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا. نہیں پلیز. تو بے نظیر میں نے زرداری صاحب کو کہا کہ زردار صاحب میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹرک کے اوپر چڑھ کے ان کا وہاں پر بات کر کے میں ان کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, یہ میری اسائنمنٹ ہے. میں بھی بقول نصرت صاحب کہتے ہیں ذات کا رپورٹر تھا. زرداری صاحب نے کہا جی میں کوئی کوشش کرتا ہوں لیکن جیمر لگے ہوئے ہیں میری تو وہاں پر کوئی. میں نے کہا جی ایک سیٹلائٹ نمبر تو ہوگا بی بی کے پاس, یہ میں مان نہیں سکتا کہ اس سیٹلائٹ تو آپ وہاں سے کریں. پر تھوڑی دیر کے بعد ان کی کال آ گئی, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اوپر کی طرف دیکھیں, اگر آپ کو نعید خان اور صفدر عباسی کہیں نظر آ جائیں وہ آپ کو اشارہ کریں گے, وہ آپ کو بلا لیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد میں چونکہ ٹرک کا طواف کر رہا تھا تو اچانک مجھے میری نظر اوپر پڑی تو صفدر عباسی نے اور نعید خان نے مجھے دیکھ لیا, انہوں نے اشارہ کیا کہ پیچھے آؤ. اب مجھے تو وہ چڑھا رہے تھے, میں اکیلا جا کے تو کر کچھ نہیں سکتا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے رپورٹر کیمرہ مین کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے بندوق کے بغیر سپاہی ماضی جنگ پہ جا رہا ہو. تو میں نے ادھر جا کے میں نے روڑا ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی میرا کیمرہ مین. انہوں نے کہا جی آپ کا کہا ہے صرف زرداری صاحب نے, کیمرہ مین کا نہیں کہا. میں نے کہا جی میں نے اوپر جا کے بے نظیر بھٹو صاحب کو حاضری نہیں لگانی, میں نے ادھر جا کر اپنی جوائننگ رپورٹ نہیں دینی, میں نے تو انٹرویو کرنا ان کا. تو مجھے آپ کیمرہ, خیر وہ اسی معاملے میں ان کو لے گیا. اوپر گیا, بی بی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی. شہری رحمان کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ بی بی کو یہ کہے کہ جی ایک رپورٹر آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے. میں نے خود ہی آگے بسم اللہ کر کے کرتے کرتے وہاں پر شاہ محمود قریشی, یہ یوسف رضا گیلانی اور بی بی شہید, یہ تینوں کھڑے تھے. میں بی بی کی نظر مجھ پہ پڑ گئی, دنیا ادھر دائیں بائیں تھی. تو انہوں نے مجھے کہا, ویسے کچھ شکل سے تو آپ کو پتا ٹی وی کے میرا شاید ان کا اتنا تعارف تو تھا نہیں, زرداری صاحب سے تو تھا. مجھے کہنے لگی آپ کو کہیں دیکھے ہیں. میں نے کہا میں مشتاق منہاس ہوں اور آئی ٹی وی کا رپورٹر ہوں, میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. کہتا ابھی نہیں, میں ایک کافی اور سینڈوچ جو ہے نا وہ کھا کے پھر آپ سے بات کروں گی, آپ ادھر ہی کھڑے رہنا. پھر بی بی آئی جی, انہوں نے سینڈوچ کیا. اچھا جو انہوں نے سینڈوچ کا وہ اپنا ٹفن کھولا نا تو ہمارا, آپ کو پتا ہمارے کیمرہ مین جو نیوز کا کیمرہ اس کا ریفلیکسز ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ, اس نے جو اس طرح کیا نا بے نظیر کی طرف, بی بی شہید کی طرف, بے نظیر کا نہیں 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 منہاس صاحب کھاتے ہوئے نہیں. میں نے ایک دم میں نے کوئی سوچا مجھے بھی نکال لیں گے. میں نے کہا جی رکو. پھر بی بی آئی, انہوں نے مجھے 7 منٹ کا انٹرویو دیا اور اس وقت اس میں نے یہ کویشچن بھی کیا کہ آپ جان کا رسک لے کر پاکستان آئی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے, کیا تو انہوں نے کہا میں اپنے عوام کے لیے آئی ہوں, مجھے بھی پتہ ہے میں جان کا رسک ہوں. تو اسی دوران ہم بیٹھے ہوئے تھے ساری چیزیں کہ ایک دم رات کو 9 بجے کے قریب چلتے چلتے نا ہم وہاں پر قائد اعظم کے مزار پہ جا رہے تھے, وہاں پر جا کر کرنا تھا. تو دھماکہ ہو گیا جی, دھماکہ ہو گیا, کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. نیچے دیکھا تو لاشیں 150 کے 180 کے قریب, 180 کے قریب بالکل پتہ لاشیں تھیں. میں نے دیکھا بی بی تو ان کو بی بی کو ٹرک کے اندر سے ایک راستہ تھا, ان کو اتارے. خیر میں بھی کسی طریقے سے کرتا ہوا, تو میرے دفتر والوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا. نصرت صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, بھائی رابطہ نہیں ہے, ٹیلی فون نہیں ہے, کوئی جیم, کوئی ہر چیز ختم. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک رکشے والے سے بیٹھ کے گرو مندر چلا گیا اپنے دفتر آئی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر میں. وہاں جا کر میں نے
پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ پروگرام شروع کیا کہ میں نے کہا جی وہاں سے میں ہو کے آیا ہوں اور یہ وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بات ہم نے شروع کی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں جو فوجی جنتا ہے نا اس کا چاہیے یہ ملک کے لیے کسی بھی صورت یہ حال نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ فوجی جنتا کا کام نہیں ہے سویلین کا کہ وہ حکومت ہم بلڈی سویلین ہیں یہاں پہ بھائی یہ کام کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا ٹرائل اینڈ ایرر کا کام کریں گے غلطی کریں گے بھائی. تو پھر میاں صاحب بھی آگے 2008 میں اور اتفاق سے جو اسکرپٹ تھا اس میں میاں صاحب نہیں تھے. 2008 کا بی بی شہید تھی، خیر وہ شہید ہوگی، پھر الیکشن آگے چلے گی، بائی کاٹ ہو گئی.